بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی آواز میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو حرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر، آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن و دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخرکار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر حرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی اور کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو، یہ بتائیے کہ شیخ صاحب ہے کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ و شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغاباز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان و آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو شیخ کے مرید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار و فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب لاکھ پونکے مارے وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانوار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بیہودہ بدتمیز زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی ایسی کس طرح زندگی گزار رہے؟ ایک آگ ہے دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہول پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزی کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر شان سے سوار تھا اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا بھی لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں سیاہ سام کا کوڑا۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائی برداشت نہ کرتا
تو یہ شعر میرا مطیع کیسے ہوتا۔ اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ درس دے رہے کہ انسانوں کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ماخوذ ہے حکایات رومی سے، جو کہ مثنوی مولانا روم میں لکھی گئی ہے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔